عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارکہ، اس کی عظمتوں اور رفتوں سے ہم سارے واقف ہیں۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس ماہ مبارکہ میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ کچھ باتیں ہیں جو ہم پر لازم ہے، جن کو سمجھنا، اگلی نسلوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبیوں کو ڈرائیے۔ یہ جو جملہ ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اس جملے پر غور کیجئے گا کہ تبلیغ کا آغاز اپنے لوگوں سے ہوتا ہے۔ اگر اسی بات کو مزید سمجھنا ہے تو قرآن کریم میں سورہ توبہ میں یہی مضمون دوسری طرح سے بیان ہوا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مسلمان نکلیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان نکلیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ، اللہ تعالیٰ جل وعلا فرما رہے ہیں تو ایسا کیوں نہ ہوا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے۔ اب وہ نکلے لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، دین میں تفقہ حاصل کرے۔ اب جب وہ دین سیکھ لے تو چونکہ وہ نکلی تھی، فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، وہ اپنی قوم والوں کو واپس آ کر ڈر سنائیں، جو سیکھا تھا وہ اپنی قوم والوں کو سکھائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اس امید پر کہ شاید اللہ تعالیٰ انہیں بھی بچا لے، وہ بھی بچ جائیں۔ اب ان دونوں آیتوں کو جوڑیے گا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا کہ سارے دین سیکھنے نکل جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، سارے نکل نہیں سکتے۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا فرما رہے فلولا نفر، تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے۔ اب اس جملے پر غور کیجیے گا کہ ہر خاندان میں سے بڑوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب کو تو دین نہیں سکھا سکتے۔ اگر سارے اس طرف نکل جائیں گے تو روزگار زندگی یہ نہیں چل سکے گا۔ تو ہر خاندان میں سے، ہر گروہ میں سے کوئی نہ کوئی ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کو آپ اس لیے وقف کریں کہ وہ دین سیکھے۔ جب وہ دین سیکھ لے تو واپس آ کر اپنی قوم والوں کو، اپنے باقی لوگوں کو دین کا علم دے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے قریبیوں کو ڈرائیے۔ ہمارا بھتیجا، بھانجا، پوتا، نواسا، اگر وہ دین سیکھے گا،
اور وہ دین سیکھ کر جس طلب کا اظہار کرے گا کہ میرا چچا غلط نہ کرے، میرا تایا غلط نہ کرے، میرا ماموں غلط کام نہ کرے، میری خالہ غلط کام نہ کرے، میرا دادا صحیح کام کرے، میرا نانا صحیح کام کرے، یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہر خاندان میں سے کچھ بچوں کو دین سیکھنے کے لیے وقف کیا جائے گا۔ جب وہ دین سیکھیں گے تو آ کے اپنے گھر والوں کو بتائیں گے۔ کیوں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا پوتا پڑھا لکھا ہو اور آپ اس کے سامنے غلط قرآن پڑھیں اور وہ خاموش رہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا بیٹا پڑھا لکھا ہو، آپ اس کے سامنے کوئی غیر شرعی کام جانے انجانے میں کریں اور وہ آپ کو روکے نہ۔ اور ہو سکتا ہے اگر کوئی دوسرا آپ کو منع کرے تو ہو سکتا ہے آپ کی انا جاگ جائے کہ میں غلطی کیسے تسلیم کروں، میں کیسے اپنے کام سے رجوع کروں۔ لیکن جب کہنے والا آپ کا اپنا ہوگا تو آپ کو اپنی غلطی ماننے میں کوئی عار، کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی۔ وہ آپ کو پیار سے سمجھائے گا اور آپ اس کی بات کو پیار سے سمجھیں گے، اور وہ درد رکھے گا جیسا کہ درد ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں نظر آتا ہے، جیسا کہ درد ہمیں نوح علیہ السلام کی ذات میں نظر آتا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے، اے بیٹے باز آ جا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے عرفی باپ سے مکالمہ کرتے ہیں، کس طرح قرآن نے وہ ذکر کیا ہے، یا اباتی یا اباتی، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، قرآن نے ذکر کیا کہ پہلے کہتے ہیں یا اباتی، اے میرے ابا، میرے پاس علم ہے آپ کے پاس نہیں ہے، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، اے میرے ابا لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا آپ ایسے کو کیوں پوجتے ہیں جس کو آپ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ اب ایسے میں کوئی وہ بھی ہوگا جو اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے، اپنے پوتے، اپنے بیٹے کی بات کو مان لے گا، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کوئی ایسے بھی ہوگا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جواب ملا، جیسے نوح علیہ السلام کو جواب ملا۔ لیکن ہمیں قرآن نے جو سبق دیا ہمیں اس سے مثبت پہلو نکالنا ہے کہ قرآن نے ذکر کیا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے۔ تو جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، وکیل ہو، ایسے ہی ہماری یہ خواہش بھی ہو کہ ہمارا بچہ خاندان میں کسی کے پاس کوئی دینی مسئلے میں کوئی رہنمائی کی ضرورت پڑے تو وہ سارے اس کو فون کریں، سارے اس کو تلاش کریں۔ لیکن جب دین سیکھنے کا جذبہ، شوق نہیں رہے گا تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچے گا کہ میں اس کام کو کرنے سے پہلے پوچھ لوں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ اب دور جس طرح کا آ رہا ہے، میں جو موضوع جو آج آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں، مقام رسالت کیا ہے؟ آج ہمارے بچے اس سے بے خبر ہوتے جا رہے ہیں کہ نبی کی بات اور وہاں ہم ایسے ہی گزر جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم، کوئی فرمان موجود ہو، وہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ موجود تھے، اس دور میں لوگوں کی کیا کیفیت تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے، سب کو جمع کیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صداقت کا معیار یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام قریبی رشتہ داروں سے ایک جملہ کہتے ہیں، فرمایا تمہارا کیا خیال ہے
اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو مان لو گے؟ تو آپ کے سارے خاندان والوں نے کیا کہا تھا؟ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا نہیں ہے، آپ یہ کہیں تو ہم مان لیں گے کہ واقعی پیچھے سے لشکر آ رہا ہے۔ یہ ہے آپ کا مقام و مرتبہ، یہ ہے آپ کی ذات کا وہ تجزیہ جو آج کے دور میں بیٹھا ہوا شخص بھی کر سکتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے خاندان والوں کو بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں کیا خیال ہے، اگر میں تمہیں کہوں کہ پیچھے سے لشکر تم پر حملہ آور ہونے لگا ہے تو تم مان لو گے؟ تو سب بیک زبان کہتے ہیں کہ ہاں ہم مان لیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، ہم مان لیں گے۔ یہ ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی تعارف، یہ آپ کا ابتدائی تعارف ہے کہ آپ کی ذات کا معاملہ اور مقام یہ ہے کہ آپ کی زبان سے کوئی جملہ نکلے تو اغیار اس وقت سارے کہتے ہیں کہ اس زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا، اور اس کے بعد کے واقعات اس پر مزید مہر لگا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں صرف ان واقعات کی طرف اشارہ کروں گا، آپ نے کئی بار زندگی میں وہ واقعات سنے ہیں۔ بدر ہوتی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کا واقعہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر جنگ شروع ہونے سے پہلے، یہ ہے مقام رسالت کی ایک جھلک جو آج کے دور کے جدید دور کے جو بچے ہیں ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ رسول کی ذات کیا ہے، مقام رسول کیا ہے۔ ہم جس ہستی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کو اللہ نے کس شان سے نوازا ہے کہ جنگ ابھی ہوئی نہیں ہے، جنگ شروع ہونے سے پہلے، جنگ شروع ہونے سے پہلے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہاں فلاں گرے گا، یہاں فلاں گرے گا، یہاں فلاں گرے گا، یہاں فلاں گرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے شروع ہونے سے پہلے بتایا کہ فلاں فلاں کہاں کہاں گرے گا، اور حضرت عمر کہتے ہیں اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں جان ہے ہماری، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جہاں اشارہ کیا تھا وہاں سے ایک لمحہ ایک بال برابر بھی کوئی ادھر ادھر نہیں ہوا، جہاں حضور نے بتایا تھا ایک دن بعد سارے اسی جگہ پر گرے ہوئے تھے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رسالت کی ایک جھلک، جنگ شروع ہونے سے پہلے۔ پھر یاد کر لیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جنگ شروع ہونے سے پہلے، اور جنگ کون سی ہے؟ 313 ادھر ہیں، 1000 ادھر ہیں، 313 ادھر ہیں، 1000 ادھر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بتاتے ہیں فلاں کافر یہاں گرے گا، نام لے کر، فلاں کافر یہاں گرے گا، فلاں کافر یہاں گرے گا، فلاں یہاں گرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو پھر حضرت عمر نے کیسے بیان کیا؟ فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ جہاں جہاں رسول اللہ نے نشان لگایا تھا اس نشان سے کوئی بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، جس محمد کو ہم تیرا رسول مانتے ہیں اسے تو نے علم اس قدر نوازا ہے کہ جنگ شروع نہیں ہوئی، جنگ ہونے سے پہلے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کافر کون سا کس جگہ پر گرے گا، اور وہ کافر اسی جگہ پر گرتا۔ نئی نسل کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ہم جو بار بار کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، وہ ذات
اس قدر عالی وقار ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اس زبان سے نکلنے والے لفظ کو پورا کرتا ہے کہ جہاں جہاں حضور نے نشان لگایا وہیں وہیں کافر گرتا۔ اب آپ اس بات کو سوچتے چلے جائیں، سوچتے چلے جائیں، سوچتے چلے جائیں۔ آپ جس دور میں بیٹھے ہیں، کوئی ماہر ہو، چونکہ کرکٹ زیادہ جانتے نا آپ، کوئی پریڈکٹ کرنے والا یہ پریڈکشن دے دے، جاری کر دے کہ یہ اتنے پر آئے گا یا اتنے پر آئے گا یا اتنے پر آئے گا، تو لوگ اسے کندھوں پر بٹھا لیں گے۔ بھئی اس نے میچ شروع ہونے سے پہلے بتا دیا تھا کہ آج فلاں کا بلہ گھومے گا، آج فلاں کی گیند کا جادو چلے گا۔ لیکن جب مقام رسالت کی بات آتی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات آتی ہے، تو وہاں غیر مشروط، آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جنگ نہیں ہوئی، اور جنگ ہونے سے پہلے حضور نے بتایا کہ فلاں فلاں کافر کہاں گرے گا۔ اس سے بھی آگے چلیں، بڑی طویل حدیث ہے، اور اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ سعد بن معاذ، کون؟ سعد بن معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی تھی ایک کافر کے ساتھ۔ ابتدائی دور کی بات ہے، پہلے یہ سارے دوست تھے آپس میں، امیہ بن خلف کے ساتھ۔ اسلام کے آنے سے پہلے امیہ مکہ میں اور سعد مدینہ طیبہ میں، یہ ایک دوسرے کے ہاں ان کا آنا جانا ہوتا تھا۔ اس کے بعد اسلام آ گیا، اللہ تعالیٰ نے سعد کو یہ دولت بخشی کہ سعد مسلمان ہو گئے، صحابیت کے مقام پر فائز ہوئے، اور امیہ بن خلف کافر رہا۔ اب غور کیجئے گا، جب امیہ مدینے سے گزرتا تو سعد کے ہاں قیام کرتا، اسی طرح جب سعد یہاں آتے تو امیہ کے ہاں قیام کرتے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اسلام آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال گزارنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ دوستی قائم ہے، دوستی۔ جناب سعد مدینہ سے چلے، مکہ معظمہ میں امیہ بن خلف کے ہاں آ کر ٹھہرے، اور امیہ سے کہنے لگے، امیہ دیکھ کوئی خالی وقت ہو تو مجھے بتانا تاکہ میں طواف کر سکوں۔ اب امیہ نے موقع غنیمت جانا، کوئی معاملہ نکلا تو امیہ جناب سعد کو لے کر نکلا کہ چلو طواف کر لیں۔ اب جب یہ طواف کے لیے نکلا، اب حالات آپ سارے جانتے ہیں کہ 13 سال نبی علیہ السلام مکہ میں گزارنے کے بعد یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ، اور جن حالات میں مسلمانوں نے ہجرت کی تھی وہ بھی آپ سارے جانتے ہیں، حالات کس قدر گمبھیر ہوں گے کہ جناب سعد نے امیہ سے کہا کوئی موقع ملے نا، کوئی خالی دیکھ کے تو مجھے بتانا، میں طواف کرنا چاہتا ہوں۔ اب امیہ سعد رضی اللہ عنہ کو لے کے چلے۔ اب یہ جب طواف کر رہے تھے، عین طواف کے دوران ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل نے آتے ہی کہا، اے امیہ تو ہمارے دشمن کو لے کے پھر رہا ہے، اور یہ ہمارے ہوتے ہوئے، جس طرح کہا جاتا ہے، یہ ہمارے ہوتے ہوئے یہاں پہ بے خوف طواف کر رہا ہے۔ جب ابو جہل نے بدتمیزی سے بات کی تو آگے سے حضرت سعد نے بھی اسی طرح سے جواب دیا۔ جب حضرت سعد نے جواب دیا تو امیہ کہنے لگا، سعد یہ مکہ کا سردار ہے، تو ایسے بات نہ کر۔ سعد کہنے لگے، وہ اپنے الفاظ میں، او تو بیٹھ جا، اتنا بڑا تو رہتا نہیں ہے، تو جو اس کی اتنی حمایت کر رہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ تجھے قتل کیا جائے گا۔ کس کو؟ امیہ کو۔ امیہ تو ایویں ان کی طرفداری اتنی کر رہا ہے، تجھے آج ابو جہل کا اتنا خیال آ رہا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ سنے کہ تجھے قتل کریں گے۔ امیہ تو ساری باتیں چھوڑ کے اس بات کے، میں تو نہیں بچتا، کہاں مریں گے، یہ ہے کافر کو بھی یقین ہے کہ اس زبان سے جملہ نکل گیا، اب میں بچوں گا نہیں۔ سعد کہاں ماریں گے، کہ سعد مجھے مارا کہاں جائے گا؟ سعد کہتے ہیں یہ نہیں مجھے پتا،
یہ نہیں پتا کہ کہاں مارا جائے گا، لیکن یہ پتا ہے کہ تو قتل کیا جائے گا، ان کے ہاتھوں سے مارا جائے گا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ امیہ یہ بات سن کے نا گھر چلا گیا اور جا کے اپنی بیوی سے کہتا ہے، سنتی ہو، میرا یثربی بھائی مجھے کہہ کر گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قتل کریں گے۔ یہ بات یہاں ہو گئی۔ امیہ نے کہا میں آج کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، میں آج کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلوں گا۔ بدر کا موسم آ گیا، اس سے بات جوڑی نا کہ فلاں فلاں کافر یہاں گرے گا۔ بدر کا موقع آیا، ابو جہل امیہ کے پاس گیا۔ ابو جہل جا کے امیہ سے کہتا ہے تو مکہ کا سردار ہے، اتنا بڑا آدمی، تو نہیں گیا تو تیری دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی نہیں جائیں گے؟ امیہ نے کہا نا میں نہیں جاتا، اس لیے کہ میں نے اپنے وہ دوست سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں نکلتا۔ ابو جہل کہنے لگا اچھا میں نا تیز رفتار اونٹ تیرے لیے خریدوں گا، تیز رفتار، تیرے اپنے رکھیں گے، تیرے گرد رہیں گے، بس تو جانا اور تو آ جانا۔ جیسی بھی بات چیت ہوئی، کہاں اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اب ابو سفیان، جب یہ ابو جہل نے بات کہی تو امیہ بن خلف نے اپنی بیوی سے کہا سامان تیار کر۔ بیوی نے کہا بھول گئے ہو؟ کہا نہیں بھولا نہیں ہوں، بس میں نا تھوڑا سا آگے جاؤں گا، میں واپسی آ جاؤں گا۔ وہاں حضور فرما چکے ہیں کہ یہاں گرے گا، اور یہاں اس کو پتا ہے کہ میں گھر سے باہر نکلا تو میں واپس۔ لیکن جب ابو جہل نے اس کو ابھارا، شیخی دلائی، کچھ ماری، دو چار باتیں کی، یہ ان دو چار باتوں میں آ کے بھول گیا اور نکل پڑا، اور پھر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پھر اللہ نے اسے قتل کروایا۔ اب یہ دو واقعات بڑے اہم ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو بات بیان کی، اس بات کی قبولیت میں، اس بات کے واقع ہونے میں کوئی شک شبہ نہ اپنوں کو نہ پرایوں کو۔ اپنوں کو تو حضور نے واضح طور پر فرمایا، صحیح بخاری میں، مسلم میں آتا ہے، میں تمہیں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں، تمہارا دل کی کیفیت بھی مجھ سے چھپی ہوئی۔ فواللہ، اللہ کی قسم ہے، ما اخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لاراکم من وراء ظہری، او کما قال، میں تمہیں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہاں کچھ بھی بولا جائے تو یہاں پتہ چلتا ہے، یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہاں جھوٹ نہیں ہو سکتا، سب کچھ چل سکتا ہے لیکن یہاں جھوٹ نہیں چلے گا۔ پھر ایک اور بات آپ کو سناؤں، بدر ہو گئی، کچھ دن گزرے، دو بندے، عمیر بن وہب، صفوان بن امیہ، یہ دونوں حرم میں بیٹھے، حتیم کعبہ میں دونوں بیٹھے۔ عمیر نامی گرامی کافر تھا۔ عمیر بن وہب کہنے لگا، اچھا عمیر کا بیٹا جو ہے نا، یہ مسلمانوں کی قید میں تھا، اب یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ عمیر کہتا ہے یار بدر میں دیکھو نا ہمارے لوگوں نے کیسی شکست کھائی ہے، کیسے مسلمانوں نے، اس نے جو کہا، اس نے کہا کیسے ان لوگوں نے ہمارے لوگوں کو گڑھے میں ڈال دیا۔ یاد ہے نا جو بدر کے کافر تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں جو جہنم واصل ہوئے تھے، ان سب کو نبی علیہ السلام نے کنویں میں ڈالا تھا، اور کنویں کی منڈیر پر کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لیا تھا، اے فلاں اے فلاں اے فلاں اے فلاں، جو ہم سے رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے تو وہ دیکھ لیا، جو تم نے وعدہ، جو تمہارے ساتھ کیا گیا تھا تم نے بھی دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اور وہاں حضرت عمر نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردے ہیں، فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، تم ان سے، یار دیکھو نا ہمارے مقتول جتنے بھی ہمارے مرنے والے تھے ان کو گڑھے میں پھینک دیا۔ صفوان کہنے لگا ہاں اب تو کوئی زندگی کا مزہ نہیں رہا۔
عمیر پتہ کیا کہتا ہے؟ عمیر کہتا ہے یار اگر مجھ پہ قرض نہ ہوتا، اگر مجھ پہ قرض نہ ہوتا تو میں یہاں سے گھوڑے پر سوار ہوتا اور میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم میں قتل کر دیتا، العیاذ باللہ۔ صفوان نے کہا اچھا سارا تیرا قرضہ میں ادا کرتا ہوں، سارا تیرا قرضہ میں ادا کرتا ہوں، بلکہ میں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں تیرے بال بچوں کا خرچہ بھی اٹھاؤں گا، ان کی بھی کفالت کروں گا، ان کو بھی کوئی تنگی نہیں آئے گی۔ اب تو بتا، تو نے جو بات منہ سے نکالی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے؟ عمیر نے کہا ہاں بالکل میں جاتا ہوں۔ اب یہاں سے عمیر بن وہب روانہ ہوتا ہے اور مکہ والوں سے یہ کہتا ہے کہ اے لوگو خوش ہو جاؤ، چند دنوں کے بعد تمہیں ایک ایسی خبر ملے گی کہ تمہارے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے، تمہیں خوشی کی خبر ملے گی، اور دیکھو میں جا رہا ہوں، سب ہمارے جو جتنے بھی مرنے والے تھے ان سب کا بدلہ لے کر میں آؤں گا۔ تلوار زہر میں اب وہ لگانے کے بعد زہر آلود تلوار لے کر وہ مدینہ کی طرف نکل پڑا۔ صفوان اور عمیر کی بات ہوئی تھی حتیم کعبہ میں بیٹھ کے۔ صفوان نے کیا کہا تھا؟ تیرا قرضہ بھی ادا کروں گا، جب تک زندہ ہوں تیرے بال بچوں کا ذمہ بھی اٹھاؤں گا، بس تو یہ کام کر کے آ۔ عمیر اپنی تلوار کو زہر لگا کر یہاں سے نکلتا اور مکہ والوں سے یہ کہہ کر نکلتا کہ چند دنوں کے بعد تمہیں خوشخبری ملے گی۔ اب جب وہ وہاں مسجد نبوی کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینے والوں کو بدر کی روداد سنا رہے تھے، بدر کے واقعات سنا رہے تھے۔ ابھی یہ جو حدیث تھی حضرت عمر کی تھی نا، کہ آپ نے فرمایا ایک دن پہلے حضور میں آزا مسرو فلاں، آزا مسرو فلاں، آزا مسرو فلاں۔ عمیر نے تلوار زہر آلود اونٹنی مسجد نبوی کے دروازے پر بٹھائی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہی کہا یہ کتا ضرور کسی شرارت سے آیا، یہ کسی نیک ارادے سے نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس آنے دو، عمیر کو میرے پاس آنے دو۔ اب جب عمیر آیا، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاس آتے ہی اس نے کہا خدا آپ کی صبح خیر کرے، خدا آپ کی صبح خیر کرے۔ ذو معنی لفظ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے جاہلیت کا سلام دیتا ہے، زمانہ جاہلیت والا سلام مجھے دیتا ہے، حالانکہ اللہ نے ہمیں تیرے سلام سے بہتر سلام عطا کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہاں، ہمیں تیرے سلام سے بہتر سلام کیا، اور یہ وہ ہے جو صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ اہل جنت کا بھی سلام ہے۔ اچھا، عمیر آگے سے کہتا ہے یہ تو تھوڑے دن ہوئے آپ کو ملا ہے، یہ سلام تو تھوڑے دن پہلے آپ کو، سمجھ گئے؟ یہ سلام تھوڑے دن پہلے آپ کو ملا ہے۔ خیر، عمیر کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا جی جو میرا بیٹا آپ کے پاس قید ہے نا اس کو رہا کروانے آیا ہوں۔ تلوار کیوں لے کر آئے ہو؟ تلواروں کا بیڑا غرق ہو، ان کا برا ہو، انہوں نے ہمیں آج تک فائدہ کہاں دیا ہے؟ انہوں نے ہمیں کیا فائدہ دیا جو اب فائدہ دینا ہے؟ میں تو بس ویسے ہی گلے میں لٹکائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر سچ بتاؤ، عمیر سچ بتاؤ۔ کہا میں بیٹے کے لیے آیا ہوں، میں بیٹے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا تو نہیں بتاتا تو میں بتاؤں؟ تو نہیں بتاتا تو میں بتاؤں؟ تیرے اور صفوان کے بیچ حتیم میں بیٹھ کر کیا کیا بات ہوئی ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں ویسے ہی آیا ہوں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ساری گفتگو جو عمیر اور صفوان کی ہوئی تھی وہ ساری بتا دی۔ اب یہاں جب عمیر نے سنا حیران، اور پھر اللہ نے جب کایا پلٹی تو کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے، یا رسول اللہ ہم پہلے تو آپ کا انکار کر دیا کرتے تھے مگر اب تو شک ہی کوئی نہیں
کیونکہ حتیم میں میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا. آپ کو وہ جو بات بتائی ہے وہ یقیناً آپ کے رب نے بتائی ہے. آپ کا دین سچا ہے. لیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اب یہ واقعات جو ہیں حضور نے فرمایا بھائی یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا، اس کو دین کے مسائل سکھاؤ، اس کے بیٹے کو بھی آزاد کر دو. اب یہ جو واقعات ہیں، یہ واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو کچھ بھی نکلا اس میں کوئی شک شبہ نہیں. اب آ گیا وہ اہم نازک موڑ جہاں ہم نے جانا ہے. اب ان ساری باتوں سے پتہ چلا کہ نبی کی بات کوئی عام اور معمولی نہیں ہوتی. آپ کی زبان سے نکلنے والا لفظ کوئی عام اور معمولی. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 4048. زیاد بن لبید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات کا ذکر کیا اور فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جب علم اٹھ جائے گا. تو زیاد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیسے اٹھے گا؟ علم کیسے اٹھے گا جب کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنی اولادوں کو پڑھاتے ہیں، ہماری اولاد اپنی اولادوں کو پڑھائے گی. جملے پر غور ہے. زیاد کہتے ہیں کیسے اٹھے گا جب کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنی اولادوں کو پڑھاتے ہیں، ہماری اولادیں اپنی اولادوں کو پڑھائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثقیلت کا امو کا زیاد، اے زیاد تیری ماں تجھے روئے، اے زیاد تیری ماں تجھے روئے. میں تو سمجھتا تھا تو سمجھدار آدمی ہے. کیا مدینہ، کیا یہود و نصارہ تورات انجیل نہیں پڑھتے؟ کیا یہود و نصارہ تورات انجیل نہیں پڑھتے؟ لیکن ان میں سے کسی کی کوئی بات پر عمل نہیں کرتے. یہ تورات اور انجیل پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے. علم اٹھ جانے کا معنی یہ ہے کہ آپ، تم اور تمہاری اولادیں، ان کی اولادیں، یہ سب قرآن پڑھیں گے، عمل نہیں کریں گے. تو قرآن پڑھنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا جب آگے سے عرض کیجیے ہم پڑھتے ہیں، ہماری اولادیں پڑھیں گی، اولادیں اپنی اولادوں کو پڑھیں. تمہاری ماں تمہیں روئے. کیا یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ بس وہ عمل نہیں کرتے. تو تم بھی کس راستے پر چلو گے؟ تم بھی صرف پڑھو گے، عمل نہیں کرو گے. اور پھر ایک وقت آئے گا، ابن ماجہ کی اگلی حدیث ہے اسی کے متصل. حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام ایسا ہی پرانا ہو جائے گا جیسے کہ کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں. کھدا ہو جاتا ہے کپڑا، اس کے نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں. فرمایا یہاں تک کہ جاننے والے بھی باقی نہیں رہیں گے کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، قربانی کیا ہے، صدقہ اور زکوٰۃ کیا ہے. اور کتاب اللہ ایک رات میں ایسی غائب ہو جائے گی کہ کوئی ایک آیت بھی اس کی باقی نہیں رہے گی. اور لوگوں کے چند گروہ، ان میں سے بوڑھے مرد، بوڑھی عورتیں باقی رہ جائیں گی جو یہ کہا کریں گے لا الہ الا اللہ، یہ ہمارے بڑے پڑھا کرتے تھے، یہ ہمارے بڑے پڑھا کرتے تھے، ہمارے بڑوں میں سے کوئی تھا جو پڑھا کرتا تھا، یہ ہمارے بڑوں میں سے کوئی تھا جو پڑھا کرتا تھا. یہ وقت آئے گا. اور پھر اسی کے بعد متصل حذیفہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا امانت آدمیوں کے دلوں میں اتری ہوئی ہے. امانت آدمیوں کے دلوں میں اتری ہوئی ہے. ایک رات آدمی سوئے گا تو امانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی، امانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی. جب وہ صبح اٹھے گا تو ایک نقطہ رہ جائے گا امانت کا، ایک نقطہ رہ جائے گا. جب دوسری بار سوئے گا تو وہ نقطہ بھی چھن جائے گا، اور ایسے جیسے چھالا نہیں بن جاتا،
حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال دی، جیسے انگارہ تم اپنے پاؤں پر لڑکاؤ تو چھالا بن جاتا ہے، اس کے اندر سوائے پانی کے کچھ نہیں ہوتا، تو فرمایا ایسے جگہ ابری ہوئی رہ جائے گی کہ یہاں کچھ تھا، یہاں کچھ تھا۔ اب جب وہ پہلی رات سوئے گا امانت نقطے کی طرح، دوسری رات وہ بھی نکل جائے گی، فرمایا پھر لوگ صبح ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے لیکن کوئی امانت دار نہیں ہوگا، اور ایسا وقت آئے گا لوگ کہیں گے فلاں بندہ بڑا امین ہے، بڑا امانت دار ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اب وہ پہلی آیت جو میں نے پڑھی تھی، کیا فرمایا قرآن نے؟ سارے تو نہیں نکل سکتے، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ نکلتے، دین سیکھتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو جب تک ہم دین سیکھتے رہیں گے، دین کو سمجھتے رہیں گے، تب تک وہ وقت نہیں آئے گا۔ جب ہم نے صرف پڑھنے پر زور دیا کہ صرف پڑھتے، جس طرح تورات انجیل وہ بھی پڑھتے ہیں لیکن عمل، جب ہم نے عمل چھوڑا تو اس کے بعد پھر یہ دور آئے گا جو میں نے آپ کو 3 حدیثیں لگاتار سنائیں۔ جس طرح پہلی باتوں پر کوئی شک شبہ نہیں، اسی طرح ان باتوں پر بھی کوئی شک شبہ نہیں۔ تو پھر ہم اب یہ باتیں ہم نے سن لیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ دین سیکھنا، دین سیکھنا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ سیکھنا ہے۔ تو سیکھنے کے لیے وقت دینا پڑے گا، سیکھنے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ اب جب لوگ یہ وقت آئے گا اور کہیں گے لا الہ الا اللہ، کوئی پڑھا کرتا تھا، کوئی ہمارے بڑوں میں کوئی تھا، بڑے بوڑھے بڑی عورتیں یہ کہیں گی، یہ قیامت سے پہلے ہوگا، یہ وقت آئے گا۔ عزیزان گرامی، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جب تک ہمارے پاس طاقت ہے ہم جتنا ہو سکتا ہے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے کیا کیا؟ دین محدود کر دیا، صرف نماز روزے کا نام دین نہیں، دین ساری زندگی کے معمولات کا نام ہے۔ آپ دکان پر ہیں، آپ دھوکہ نہیں دیتے، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ خیانت نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد سارے کام کیے، اور وہ نماز تو پھر عادتاً پڑھی جا رہی ہے نا، وہ نماز عادتاً پڑھی جا رہی ہے کہ آپ کھڑے ہوئے سبحانک اللہ سے شروع ہوئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر آپ جا کے ختم ہوئے، اس دوران پتہ نہیں آپ کہاں گھومتے پھرتے رہے، ابھی میں بازار جاؤں گا، ابھی یہ کروں گا، وہ کروں گا، فلاں سے پیسے ٹھگنے ہیں، فلاں کو گیڑا کرانا ہے، فلاں کے ساتھ 2 نمبری کرنی ہے، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے۔ وہ سارا نماز میں طے ہو رہا ہوتا ہے، وہ سارا نماز میں ہی طے ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ نمازی ہے۔ جس طرح حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگ کہیں گے بڑا امین ہے، بڑا امانت دار ہے، سفید سوٹ لٹھے کا پہنا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے، بڑی داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ لیکن آج آپ چلے جائیں بازاروں میں تو ہر بندہ ڈرتا ہے، اور یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ وہ کافر ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ بات ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ باہر کے یورپ کے لوگ کافر ہیں لیکن جھوٹ نہیں بولتے، یہاں کے رہنے والے ایسے مومن ہیں، اتنے پکے پیڑے مومن ہیں، منہ کہندے ہیں ساڈے کو مہینے دا راشن آ، ساڈے کو پورے مہینے دا تیل ہے گا، اور اگلے دن تیل ود جاندا۔ یہ رویہ صرف ہمارے حکمرانوں میں نہیں ہے، ہم سب میں ہے۔ جب کوئی معاملہ آتا ہے سارے اس لوٹ مار میں، بہتی گنگا میں سارے ہاتھ دھوتے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ آپ کپڑا لینے چلے جائیں، آپ سبزی لینے چلے جائیں، آپ پھل لینے چلے جائیں، تو کہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہاں 2 نمبری نہیں ہو رہی؟ آپ کو پورے بازار میں ڈھونڈے سے بھی کوئی ایک آدھ بندہ ملے گا جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ یہاں 2 نمبری نہیں ہو رہی، ورنہ ہر جگہ پر یہ چیز ہے۔
آپ منڈی میں چلے جائیں، آپ وہاں سے پوری پیٹی خرید کر لائیں تو مسلمانوں کے ملک میں کلمہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھ کے پھل توڑنے والے، کلمہ پڑھ کے فروٹ پیٹیوں میں بند کرنے والے، وہ بیچنے والے اب کلمہ گو خرید کر لائیں گے تو اس میں سے گھاس پھوس نکلے گی اور کچھ نہیں نکلے گا۔ ہم نے کلمے کو رسم بنا لیا، نماز کو اپنی عادت بنا لیا، ہم اس نماز کے اندر اترے کب؟ قرآن نے تو کہا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور یہ تو تمہیں روکتی ہے، لیکن یہ کیسی نماز ہے کہ نماز پڑھ کے سود بھی کھایا جا رہا ہے، نماز پڑھ کے چغلیاں بھی ہو رہی ہیں، نماز پڑھ کے بد نظری بھی ہو رہی ہے، نماز پڑھ کے قطع رحمی بھی ہو رہی ہے، تو پھر ایسی نماز، ایسے قیام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ اس لیے دین کو سیکھنا ہوگا، دین کو سمجھنا ہوگا، دین پر عمل کرنا ہوگا۔ قرآن نے فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، کیوں نہ ایسا ہوا کہ اس میں سے کچھ لوگ نکلتے۔ تو آج یہ ذمہ داری بنا لیں کہ یار ہم نے دین سیکھنا ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے دوست بڑی پیاری انہوں نے بات کی، نے کہا جب موٹر سائیکل لے لو نا تو کچھ نہ کچھ چیزیں خود بھی سیکھنی چاہیے کہ اس کو کیسے، اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کا پلگ کہاں پہ ہوتا ہے۔ گاڑی لے لی ہے تو اب گاڑی کی چیزیں بھی سیکھو، اس کے اندر کیا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو بھائیو اسی بات کو یہاں پر چسپاں کرو، یہاں پر لاگو کرو، مسلمان ہو، پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی مسافت پر نماز قصر ہوگی، پتہ ہونا چاہیے کہ کس مسافر پر روزہ معاف ہوگا، پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے مال پر زکوٰۃ ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں جھوٹ بولنا جائز ہے نہیں ہے، یہاں جھوٹ بولنا حرام ہے، یہاں دھوکہ نہیں دیا جائے گا، پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں سے پیار نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا، ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں۔ لیکن نہیں پتہ، یا پتہ بھی ہے تو ہمارا حال اسی وہ امیہ کی طرح، پتہ بھی ہے تو ہم، حضور نے فرمایا تھا قسم اٹھانے سے مال بک جاتا ہے لیکن اونچی، تو برکت کا تو سارا کھیل ہے بھائی، برکت ہی کی تو تلاش ہے، اور برکت ہی کی تو طلب ہے۔ اگر برکت ہی نہ رہی تو مال کا زیادہ ہونا تو معنی ہی نہیں رکھتا۔ اصل تو برکت ہے، اگر برکت نکل گئی تو مال کی کوانٹٹی سے تمہیں کیا فرق پڑ جائے گا، لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ صرف نماز کو رسم نہ بنایا جائے، فیشن کے طور پر نہ بنایا جائے۔ ہم صرف رمضان کے نمازی نہ بنے کہ موسمی نمازی، موسمی بٹیروں کی طرح رمضان میں مسجد میں نظر آئے اور اس کے بعد فارغ۔ ہم دین کو رسم نہ بنا لیں۔ ہمارے بچے جب پیپروں کے دنوں میں رزلٹ آنے کا وقت آتا تو پھر سارے بچے مسجد میں آتے، کیوں؟ ہم نے سمجھ لیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ شاید ہمارے سجدوں کا اس کی کوئی محتاجگی ہے کہ میں زیادہ نمازیں پڑھوں گا، زیادہ روزے رکھوں گا، زیادہ نمازیں ادا کروں گا، اذان دوں گا تو اللہ میری دعا سن لے گا۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، جب جیسی روح ویسے فرشتے، وہ دعا کرتا یا اللہ میرا پیپر اچھا ہو جائے، میرے نمبر اچھے آ جائیں، پیپر اچھا دیا نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر الزام، میں اتنی نمازیں پڑھتا رہا میری دعا نہیں قبول ہوئی، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنی اذانیں دی، میں نے وضو کے ساتھ میں اگلی صف میں کھڑا رہا، میں نے اتنا کیا، میں نے تہجد بھی پڑھی، میں نے چاشت بھی پڑھی، اشراق بھی، اوابین بھی، سب کچھ میں نے کیا۔ او بھائی اللہ تعالیٰ نے تجھے کب کہا ہے کہ تو یہ کام کرے گا تو میں تیری دعا قبول کروں گا؟ کہ مجھے تیرے ان چیزوں کی کوئی حاجت اور ضرورت اور طلب ہے؟ لیکن ہم یہی کرتے ہیں کہ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں، قرآن نے ہمیں ہماری مثال دی کہ جب ان کو کوئی مسئلہ آئے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، لمبی چوڑی دعائیں، اور جب ہم مصیبت کو ٹال دیں تو فرمایا ایسے گزرتا جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں ہے، کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں۔ یہ میرا اور آپ کا حال ہے، یہ میرے اور آپ کی بات ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہم بوڑھے ہو چکے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے بچوں میں کوئی ایسا پیدا کر دے جو دین کو سیکھنے سمجھنے والا۔
ہم چلے بھی جائیں گے تو وہ تو دین پڑھنے والا ہوگا نا، وہ تو دین سیکھنے والا ہوگا۔ اگر وہ بھی ویسا ہی ہوا جیسے ہم جاہل ہیں تو اس نے پھر آگے، وہ بھی آگے جاہل، اس کے آگے بھی جاہل، تو پھر سارے پڑے ہیں وہاں پہ قبرستان۔ کئی ایسے ہوں گے جن کو کوئی یاد کرنے والا نہیں۔ پھر ہمارے ان بچوں کے پاس تو موبائل ہے، یہ وہ نسل ہے، یہ مسجد میں بھی بیٹھی ہو تو موبائل نہیں چھوڑتی۔ یہ وہ نسل ہے، مسجد حرام میں چلے جائیں، احرام کی حالت میں بھی ہوں تو وہ اپنا سٹیٹس لگانا نہیں بھولتے۔ یہ ہمیں یاد کریں گے، یہ ہمیں یاد کریں گے۔ زیادہ ہوا تو منہ ملازے کی خاطر اگر محلے میں 4 بندے مٹی ڈالنے والے ہوں گے تو محرم کے مہینے میں جا کے مٹی ڈال آئیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ مٹی ڈالنے کا مطلب یہ ہے، یہ وہ والی مٹی ڈالتے ہیں جو سیانے کہتے تھے مٹی پا، یہ وہ والی مٹی ڈالیں گے کہ دوبارہ پھر پلٹ کے خبر۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔